بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، پہلے آپ حضرات اس شیعہ ذاکر حسن علیہ علی کے دلائل سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ ان کے تفصیلی جوابات دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جو ان کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی ہے۔ اچھا، اور پھر انہوں نے خود روایت کی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فضائلها، حاکم نیسابوری نے، حاکم نے کہا صحت الروایہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یقبل یدها کلما دخلت علیہ، کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا ہر دفعہ وہ ہاتھ چومتے تھے سردار انبیاء۔ اچھا، کسی کے لیے یہ اعزاز ہے؟ مجمع الزوائد میں حافظ حیثمی نے روایت کیا یہ حدیث کہ عن علی علیہ السلام ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک قالہ لفاطمہ، رواہ طبرانی واسناد حسن۔ یہ حدیث حسن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اس کے رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ صحیح سنن ترمذی ہے۔ البانی نے تصحیح کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور عطرتی۔ تو عطرت کے اتباع کرنا، اور عطرت کون ہے؟ عطرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور عطرت سلام اللہ علیہا سے عزت سلام اللہ علیہم کے فضائل کا تصدیق کرنا۔ کون سی فضیلت؟ کہ وہ خلفاء سے افضل ہیں، وہ معصوم ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدہ نساء العالمین ہے، سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ چوما ہے۔ اچھا، اور پھر ملاحظہ کریں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ مومن ہو، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر یہ کہ منافق ہو۔ اچھا، جب یہ باتیں سب پتہ چلی میرے محترم ناظرین، تو اب آتے ہیں بخاری میں۔ یہ بخاری ہے، حدیث نمبر 3093۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا فدک دے دو، اس نے کہا نہیں دیتا میں۔ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتی توفیت۔ تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے غضبناک ہو گئی ابو بکر پر، یعنی رسول غضبناک ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے، اور آخر تک غضبناک رہیں جب تک دنیا میں تھی۔ تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ ان کا دشمن کون ہے۔ صاحب اہل بیت علیہ السلام نے، وہ اہل بیت کا وہ عضو، وہ فرد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر ہے، اس نے جو سیدہ نساء الجنہ، اس نے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے، اور یہ آپ کی کتابوں میں یہ حدیث متواتر ہیں۔ تو عرض یہ ہے جب انہوں نے بتایا کہ ان کا دشمن کون ہے، تو وہی جو ان کا دشمن ہے وہی آپ کا پہلا امام ہے، آپ اسی کتابیں ہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے، آپ کی تو مجبوری ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان کے دلائل کو سماعت فرما لیا۔ ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کو ستانا گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا ہے، اور اس پر اس نے اہل سنت کتابوں سے سارے کے سارے دلائل پیش کیے۔ سب سے پہلی بات کہ سیدہ فاطمہ کا یہ مقام اہل سنت کتابوں سے ثابت ہوا، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھی غلط نظریہ عقیدہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ انہیں عقیدت، احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو ان کا سوال تھا کہ سیدہ فاطمہ کو ایذا دینا گویا کہ رسول اللہ کو ایذا دینا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو ایذا دی ہے، اس کے جواب میں اعتراض کروں گا۔ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے شیعہ کتاب الاحتجاج طبرسی، اس پر اس کے صفحہ نمبر ہے 137۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ جب باغ فتح کا معاملہ ہوا تو سیدہ فاطمہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو فرمانے لگی، قالت لامیر المومنین علیہ السلام یا ابن ابی طالب اشتملت شملۃ الجنین وقعدت حجرۃ الظنین نقضت قادمۃ الاجدال فخانک ریش الاعزل۔ طبرسی کی عبارت ہے، اور یہی بعین اردو ترجمہ حق الیقین اندر بھی ہے، آپ اسی کو سماعت فرما لیں کہ جناب امیر الاسلام ان کے انتظار میں تھے۔ جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئی ہیں سیدہ فاطمہ، تو مصلحتاً دلیرانہ سخت خطاب جناب امیر سے کیے کہ آپ اس جنین کے مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے ہیں، اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے ہیں۔ اس کے بعد جب کہ زمانے کے شجاعوں کو خاک میں ملا دیا اور ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے ہیں، تب دیکھیں اس پوری عبارت میں سیدہ فاطمہ حضرت علی سے اس قدر ناراض ہوئی کہ انہیں سخت سست بھی کہا ہے۔ اسی طرح تیسرا حوالہ شیعہ کتاب جلال العیون ہے کہ اس میں بھی
انہوں نے لکھا ہے، ویسے روایت طویل ہے، کہ ایک دفعہ شیطان نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ علی بن ابی طالب نے دختر ابو جہل کی خواستگاری کی، یعنی ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کر رہا ہے۔ تو سیدہ نے اس شقی سے کہا کہ تو قسم کھا، اس نے 3 دفعہ قسم کھائی اور کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ جناب فاطمہ کو بہت غیرت آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ضمیر میں بہت غیرت قرار دی۔ اضافی باتیں بیچ میں ہیں، آگے جو نشان لگا آپ دیکھ لیں کہ حضرت یہاں تک کہ رات ہو گئی، جب رات ہوئی تو امام حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا اور بایاں ہاتھ کلثوم کا اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے پدر بزرگوار کے گھر تشریف لے گئی۔ انہیں حضرت سیدہ ناراض ہو کر اپنے اولاد کو ہاتھوں میں لے کر چلی گئی۔ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، لیکن بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح آگے پھر انہوں نے بات لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جا کر حضرت علی کو راضی کیا، ان کو آپس میں ملاقات کرائی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت سیدہ فاطمہ کو ابو بکر صدیق تکلیف دے دے تو نعوذ باللہ وہ تو آپ لوگوں یہاں کافر بن جاتے ہیں، ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی ایذا، صحیح تکلیف حضرت سیدہ فاطمہ کو حضرت علی کی طرف سے مل رہی ہے، تو آپ حضرات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ واقعی بھی ان کا ایمان عقیدہ خراب ہو گیا، چونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ کو ایذا دی ہے، سیدہ فاطمہ کو ایذا نہ گویا کہ رسول اللہ کو ایذا دینی ہے، انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کو ایذا دی ہے۔ رہی بات جو انہوں نے کی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باغ فدق والے، اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا، اسی بخاری شریف کا، باقی بات نہیں کرتا ہوں، تفصیل جوابات ہیں، لیکن اتنا عرض کر دوں گا کہ اگلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی سے حضرت عمر نے قسم دے کر پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا کہ انبیاء کرام جو ہوتی میراث نہیں چھوڑتے بلکہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم آقا علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو جب یقین ہو گیا حضرت علی کو بھی پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے، تو کیا حضور کا فرمان سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی تھی؟ اتنا یقینی فرمان تھا کہ حضرت علی بھی فرما رہے کہ ہاں آقا علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان سن کر سیدہ فاطمہ کیوں ناراض ہوئی؟ یہ سیدہ فاطمہ کی عزت پر حرف تو آ سکتا ہے، کسی اور پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ راوی کا ادراج ہے اور روایت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔